سورہ مبارک فاتحہ کی درخواست سے مرحوم و مغفور سید ابن مجتبیٰ نقوی ولد سید غلام مصطفیٰ نقوی انیس کاظم بنت سید انصار حسین سید مسعود حسین نقوی ابن سید منظور حسین نقوی اور تمام تر ارواح المؤمنین و مومنات شہدائے ملت جعفریہ اور ان شہداء کو شامل کرتے ہوئے جن کا سورہ فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، ان مومنین کو شامل کرتے ہوئے جو گزشتہ برس تک اس مجالس میں شریک تھے لیکن آج نہیں ہیں، سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ بسم اللہ برائے خوشنود امام زمانہ بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی الزہراء محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صلوات اذان محترم جن کے لیے آگے ناممکن ہے آگے تشریف لیں، درود پڑھیں محمد علی محمد کی ذات پر۔ اذان محترم آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کی تھی علوم آل محمد اور محبان آل محمد کے حوالے سے۔ آج شب جمعہ ہے، بہت عظمت ہے شب جمعہ کی۔ شب جمعہ خدا کی طرف سے بندگان خدا کے لیے ایک تحفہ ہے کہ انسان اپنے کریم رب کی طرف پلٹ کے آئے۔ شب جمعہ کے بارے میں آپ نے بہت ساری چیزیں سنی ہوں گی، لیکن میں ایک مطلب کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں موضوع سے پہلے۔ یاد رکھیں شب جمعہ ناصر امام زمانہ کے لیے ایک معنی رکھتی ہے۔ کیا؟ جب آپ روایات میں، زیارات میں، دعاؤں میں یہ جملہ پڑھتے ہیں کہ یوم جمعہ متوقع ظہور ہے امام زمانہ کا، جب شب جمعہ آئے تو حقیقی ناصر وہ ہے جو اس شب میں اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے کہ اگر کل جو کہ ظہور متوقع ہے ہو گیا تو میری تیاری کیا ہوگی۔ یعنی شب جمعہ غفلت میں اور غفلت میں نہیں گزارتا انسان، جو حقیقی ناصر زمانہ کے ساتھ۔ دیکھیں جب بھی آپ زیارت پڑھیں گے توجہ کیجیے گا، یہ سب چیزیں ہوتی رہیں گی، توجہ آپ کی میری طرف۔ جب آپ زیارت امام حسین پڑھیں گے وہاں پر آپ امام کے انصار کی زیارت پڑھیں گے۔ جب امام کے انصار کی زیارت پڑھیں گے اس میں یہ جملہ ضرور کہیں گے فَيَا لَيْتَنِي،
کاش کہ میں ہوتا. اگر اس جملے کو آپ جذبات کے ساتھ کہیں گے، بغیر ارادے کے کہیں گے تو کہہ کے گزر جائیں گے، لیکن اگر اس جملے کو آپ اختیار کے ساتھ، ارادے کے ساتھ فیا لیتنی کہیں گے تو آپ اپنے آپ کو شہادت کے لیے اور امام کی نصرت کے لیے آمادہ کریں گے، اور یہ سوچیں گے کہ وہ لوگ جو تھے انہوں نے کیا کیا. دیکھیں امام حسین نے 28 رجب سے لے کر، بہت ذمہ دار درج کرو جملے کو، شب عاشور تک کسی کو بھی نہیں کہا کہ تم رک جاؤ، کسی کو بھی نہیں کہا. یہ ضرور کہا کہ آؤ، آنے کے بعد بھی یہ نہیں کہا کہ تم رک جاؤ، بلکہ کہا جس نے رکنا ہے اس نے درجہ شہادت پر فائد ہونا ہے، جس نے جانا ہے وہ چلا جائے. اگر فیا لیتنی آپ ارادے کے ساتھ شب جمعہ میں کہیں گے، اس کا مطلب آپ جمعے کے دن کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر رہے ہیں امام کے ظہور کے لیے. اور ایک جملہ سن لیں جسے امام خمینی کے استاد نے، آیت اللہ بروجردی نے لکھا شب جمعہ کے حوالے سے. فرماتے ہیں کہ شب جمعہ انسان کو دعائیں پڑھنے کا اس لیے حکم ہے تاکہ اپنے گناہوں کی استغفار خدا کی بارگاہ میں کر لے، تاکہ کل امام زمانہ کے استغاثے کو سن سکے. یعنی شب جمعہ کو اتنی دعائیں کہ دعائے کمیل پڑھو، فلاں دعا پڑھو. کیوں؟ تاکہ شب دعائے کمیل میں کیا ہے؟ انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، بار بار کہتا ہے ظلمت نفسی. کیا کہتا ہے؟ اللہم اغفر لی ذنوب التی تحت کل اسم. اے میرے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر جس کی وجہ سے میں تیری معصیت میں پڑا، میرے ان گناہوں کو معاف کر جس کی وجہ سے میری دعائیں قبول نہیں ہوئی، تاکہ اپنے گناہوں کی مغفرت جمعہ میں کروا لے اور جمعے کے دن اس کے کانوں تک امام زمانہ کی آواز پہنچے. برائے تاجل ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات. یہ تو چند جملے تھے جو شب جمعہ کے حوالے سے ضروری تھے، اور ان جملوں کو اپنے اذہان میں بٹھا دیں. تو شب جمعہ کیا ہے؟ یعنی وہ شب ہے جو اس دنیا کی ظلمت کی آخری شب ہو سکتی ہے، کیونکہ جس دن ظہور ہوگا اس دن ظلمتوں کا خاتمہ ہوگا، اس دن ایک امید کی سحر طلوع ہوگی. تو جو حقیقی معنی میں ناصر ہے اس کی شب جمعہ ضائع نہیں ہونی چاہیے. اب زیارت امام حسین کے ضمن میں 2 جملے سن لیں کہ جتنی بھی زیارات ہیں امام حسین سے، چاہے وہ زیارت وارثہ ہو، زیارت عاشورہ ہو، زیارت اربعین ہو، زیارت رجبیہ ہو، زیارت شب قدر ہو، امام کی ہر مناسبت کی زیارت مختلف ہے. کیوں؟ آپ دیگر ائمہ کی پڑھیں، مفاتیح الجنان کو کھولیں، زیارت ائمۃ البقیع آپ کو ایک ملے گی، امیر المومنین کی زیارت آپ کو چند زیارات مل جائیں گی، رسول خدا کی 2 یا 3 زیارتیں ملیں گی، لیکن امام حسین کی اتنی زیارتیں کیوں؟ اور دوسرا جملہ سن، آپ جس روضے پہ جائیں گے اس صاحب قبر کی زیارت، لیکن یہ حکم ہے چاہے نجف جاؤ تب حسین کی زیارت پڑھو، امیر المومنین کی زیارت پڑھنی ہے ساتھ امام حسین کی زیارت پڑھو، شام جاؤ تب امام حسین کی زیارت پڑھو، نبی کی قبر پہ جاؤ تب امام حسین کی زیارت پڑھو. کیوں؟ اس لیے اگر تم نے کربلا کو نہ سمجھا تمہیں مکتب امامت سمجھ میں نہیں آئے گا. تو تمہیں کربلا کو سمجھنا پڑے گا، اور ہر زیارت کا مطلب مختلف. یعنی امام کو سلامی کرنا ہے تو زیارت ایک ہوتی، عاشورہ کی زیارت الگ. عاشورہ کی زیارت میں بتایا کہ کون کون دشمن ہیں، یعنی فقط دشمنوں کے نام نہیں ہیں، پورے کے پورے کردار ہیں. یعنی اتنی زیارت عاشورہ اہم ہے کہ دشمن نے بھی اسے غور سے سنا. زیارت اربعین میں کیا ہے؟ علام مومن. زیارت اربعین میں امام پر سلام ہے، امام کی مظلومیت ہے، امام کی
شجرہ طہارت کو بیان کیا گیا۔ زیارت وارثہ میں کیا ہے؟ امام کی نبوتوں کی وراثہ کہا گیا امام کو۔ زیارت رجبیہ میں کیا ہے؟ امام کے اصحاب کے نام ہے، تاکہ تم حسین تو بہت دور کی بات ہے، اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو حسین کے جون کو بھی یاد رکھنا پڑے گا۔ ہمارا موضوع یہی ہے نا، علوم آل محمد اور محبان آل محمد۔ جون کون تھا؟ حبش کے رہنے والا، اور جون نے مولا سے ایک شب عاشور کا، مولا کل مجھے اجازت دو گے لڑنے کی؟ امام نے کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ تم حضرت ابو ذر غفاری کے غلام ہو، ان کی نشانی ہو، میں نہیں چاہتا کہ آپ کو کھو دوں۔ تو جون نے رو کر کہا مولا مجھے معلوم ہے۔ کہا کیا؟ کہا کہ آپ مجھے اس لیے جانے نہیں دیتے کہ میرا جو رنگ ہے وہ سیاہ ہے اور میرے پسینے سے بو آتی ہے۔ توجہ کیجئے گا جملے پر، میرے پسینے سے بو آتی ہے۔ بنو اسد والے کہتے ہیں حسین نے کیا کہا تھا جون کو کتابوں میں نہیں لکھا، اس لیے میں بھی نہیں پڑھ رہا۔ مولا نے اجازت دے دی۔ بنو اسد والے کہتے ہیں اکبر کا جنازہ بھی تھا، عباس کا جنازہ بھی تھا، لیکن اس کے باوجود ہم ایک دوسرے کو اشارہ کر کے کہتے تھے جہاں سے خوشبو آ رہی ہے وہ جون کی قبر ہے، وہ جون کا جنازہ ہے۔ حسین اتنی عنایت کرتی۔ زیارت رجبیہ میں اصحاب کے نام، یعنی حسین ابن علی کے عاشقوں نے اس کربلا کو زندہ کیا۔ ایک شخص ہے، اس کا نام ہے عابس شاکری۔ جب ذکر آیا اس کو سن لیں پھر میں موضوع کی طرف آتا ہوں۔ عابس شاکری کے کسی شخص نے پوچھا، یہ بھی محبان آل محمد۔ عابس شاکری کسی شخص نے پوچھا عابس کل کیسے لڑو گے؟ عابس نے کہا کل تو مجھے دیکھنا، کل مجھے دیکھنا، میں بتا نہیں رہا۔ عابس کوفے کے بہادر ترین اشخاص میں تھے، لوگوں کو تمنا تھی اس کو کبھی لڑتا ہوا دیکھیں، کبھی لڑے نہیں تھے۔ امیر المومنین کے بعد اپنی تلوار کو نیا میں رکھ لیا تھا، کہا کہ نہیں اب لڑنا نہیں ہے، لیکن کربلا میں حسین ابن علی کے ساتھ موجود ہے۔ جب یہ گئے، انہوں نے جب اپنا تعارف کروایا تو یزیدی فوج بھاگنے لگی اور کوئی بھی ان کے مقابلے میں نہیں آ رہا۔ نام یاد رکھیے گا عابس شاکری۔ لوگ بھاگ گئے۔ جب لوگ بھاگ گئے تو عمر سعد آیا، اس نے شمر کے گریبان سے پکڑا، کہتا شمر مجھے تم نے کہا تھا میں بڑے بڑے بہادر فوجی لایا ہوں، یہ تو عابس کو دیکھ کے بھاگ گئے۔ تو وہ کہتا ہے اگر اتنے ہی بہادر ہو تو تم لڑو، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ، تم لڑو، تمہیں معلوم نہیں عابس کیا ہے۔ اب جملہ سنیں گے، عمر سعد کہتا ہے کہ تم عابس کو دیکھ کے تمہارے فوجی بھاگ گئے، اگر عباس آ گئے تو کیا ہوگا، اگر علی اکبر آ گئے تو کیا ہوگا۔ تو اب عابس جب آئے لڑنے کے لیے تو عابس کو دیکھ کے لوگ بھاگ گئے، عابس پلٹے نہیں۔ توجہ کیجئے گا اس جملے پر۔ ہوتا کیا ہے جنگ میں، اس وقت جنگ میں یہ ہوتا تھا جب اسے دیکھ کے لوگ بھاگ جاتے تھے، وہ اپنا پرچم بلند کرتا تھا، اپنی فتح کا شعر پڑھتا تھا، پلٹ آتا تھا کہ میرے مقابلے کا ان کے پاس بندہ ہی نہیں ہے۔ یہ اصول تھا۔ وہ آیا جیسے ہوئی جنگ خندق میں پلٹ آیا تھا۔ عمر ابن عبدالعزیز کیا کہہ رہا تھا، آئے کوئی میرے مقابلے میں، اگر علی نہ جاتے کیا کہنا ہے، تو کل کفر جیت جاتا، لیکن علی چلے گئے، اسی لیے علی کی ایک ضربت ثقلین پہ بھاری ہو گئی۔ تو عابس آئے، اس لیے عابس کے مقابلے میں کوئی نہیں آیا۔ جنگ کے اصول کے مطابق عابس کو پلٹنا چاہیے تھا، لیکن عابس پلٹے نہیں۔ عابس نے اپنے آپ کو گھوڑے سے زمین پہ اٹھا اور سواری کو واپس بھیجا، کہا لوگوں شاید تم اس لیے ڈر رہے تھے کہ میں سواری پر ہوں، اب تو میں پیدل ہوں، آؤ مجھے مارو۔ اس کے باوجود بھی کوئی نہیں آیا۔ عابس نے اپنی ذرا اتاری اور اتار کے پھینک دی، کہا کہ دیکھو تم سمجھ رہے تھے شاید میں نے ذرا پہنی ہوئی ہے، اب تو میں نے ذرا اتار دی، اب آؤ مجھے مارو۔ لوگ پھر بھی نہیں آ رہے۔ عابس نے اپنی تلوار پیچھے کی طرف پھینک دی، کہا دیکھو میرے ہاتھ خالی ہیں، اب آؤ مجھ سے لڑو۔ پھر بھی کوئی نہیں آ رہا۔ عابس نے اپنی قبا جو لباس کے اوپر پہنتے ہیں اسے اتار کے پھینک دیا، کہا اب آؤ مجھ سے لڑو۔
تو لوگ آئے. جب لوگ آئے تو شمر نے کہا آبس حل انکل مجنون، آبس کیا تو مجنون ہو گیا ہے؟ یہ تو جنگ کے اصول نہیں ہے. آبس نے کہا واللہ حب الحسین اجنی، خدا کی قسم آج میں حسین کی محبت میں مجنون ہو گیا. اور میں اللہ صلی آج تک عاشور کے دن کربلا میں یہ عابس کا نعرہ گونجتا ہے، حب الحسین اجنی. اور عابس نے وہاں پہ 5 شعر پڑھے، 5، میں اس میں سے ایک شعر پڑھوں گا بس. عابس کہتا ہے لوگو میری اس گردن کی کوئی قیمت نہیں ہے حسین کے سر کے سامنے. یہ تو میری ایک گردن ہے، اگر خدا نے مجھے کئی 100 گردنیں دی ہوتی میں سب کی سب حسین کے قدموں سے اٹھتی ہوئی خاک پر قربان کرتا. تو عزیزان محترم درود پڑھیں محمد علیہ محمد کی ذات پر. تو عزیزان محترم یہ تھے محبان آل محمد جنہوں نے حقیقی معنی میں علم آل محمد کو حاصل کیا تھا، جنہوں نے کبھی بھی کسی وقت بھی اپنی ذات کے لیے نہیں سوچا تھا. اسی طریقے سے امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سچے عاشق ہیں. ان کا نام ہے ساسا ابن سوہان، سچے عاشق. آپ جب کتاب کافی کو کھولیں گے، ہماری 4 کتابیں ہیں جن کو اساسی حیثیت حاصل ہے. کتاب کافی ہے، من لا یغ الفقیہ ہے، تہذیب استفسار ہے. اپنے بچوں کو ان کتابوں کا بھی مطالعہ کروایا کریں. ابھی تو ان کے اردو میں، انگلش میں، کئی زبانوں میں ترجمے آ گئے. اس میں جب بھی آپ مولا کی ولایت کی باب میں جائیں گے، باب امامت میں جائیں گے، باب حجت میں جائیں گے، تو ساسا ابن سوہان کا آپ کو بار بار ذکر ملے گا. کیوں؟ یہ ساسا مولا سے بار بار پوچھتے تھے کہ مولا مجھے اپنے بارے میں بتائیں، مولا اپنے بارے میں بتائیں. ساسا توجہ کیجیے گا، اتنے بہادر تھے کہ ایک امیر المومنین کی خاص فوج تھی. ایک تو کوفے والے عام فوجی تھے جو یہ کہتے تھے یا علی آج تو سردی ہے گرمی میں لڑیں گے، کبھی کہتے تھے مولا آج تو گرمی ہے سردی میں لڑیں گے. لیکن ساسا ان فوجیوں میں سے نہیں تھے. کوفے کی خاص فوج تھی امیر المومنین کی جسے کہا جاتا تھا شرطۃ الخمیس. یہ وہ فوجی تھے علی کے جن کی تلواریں نیام میں نہیں رہتی تھی. ہر وقت تلوار نیام سے باہر ہوتی تھی. جب مولا کا حکم ہو گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے، علی کی آواز پہ لبیک کہتے تھے. یہ ساسا ان میں سے تھے. ساسا مولا کے پاس آتے ہیں، مختلف چیزیں پوچھتے ہیں. کبھی قرآن کے بارے میں پوچھتے ہیں، کبھی حدیث کے بارے میں پوچھتے ہیں، کبھی سیرت کے بارے میں پوچھتے ہیں، مختلف چیزیں پوچھتے ہیں. ایک دن ساسا آتے ہیں، کہتے ہیں یا علی میرے دل میں ایک تڑپ ہے علوم آل محمد اور محبان آل محمد. یہ محب کہتا ہے مولا میرے دل میں ایک تڑپ ہے. مولا کہتے ہیں کیا؟ کہا مولا میرے دل میں تڑپ ہے، آپ افضل ہیں یا جناب آدم، آپ افضل ہیں یا جناب نوح، آپ افضل ہیں یا جناب موسیٰ، آپ افضل ہیں یا جناب ابراہیم، آپ افضل ہیں یا جناب عیسیٰ. ساسا نے سوال کیا، امیر المومنین نے ایک جملے میں جواب دیا. مولا کہتے ہیں ہم الانبیاء انا الامام، وہ نبی تھے میں امام ہوں. ساسا مسکرا کہتا ہے مولا یہ تو میں بھی جانتا ہوں وہ کون تھے آپ کون ہیں، میرا سوال یہ ہے افضل وہ ہیں یا آپ؟ امیر المومنین کہتے ہیں ساسا تم کیونکہ ہمارے پاس آتے جاتے ہو اس لیے ہماری معرفت رکھتے ہو. تو ساسا سنو، اللہ تعالیٰ نے سلام اللہ علی جدنا آدم، اللہ کا سلام ہو ہمارے جد جناب آدم پر. لیکن ساسا اللہ نے جناب آدم کو ایک درخت کے قریب جانے سے روکا تھا. ساسا وہ اس کے قریب گئے تھے. ساسا کہتا ہے مولا بالکل گئے تھے، کہ ساسا وہ گندم تھی، مولا نے اللہ نے روکا تھا، اس کے باوجود جناب آدم نے گندم تناول کی تھی، اللہ نے انہیں معاف کر دیا. ساسا آدم میں اور مجھ میں یہی فرق ہے کہ آدم کو خالق نے منع کیا تھا، اس کے باوجود انہوں نے گندم تناول کی تھی. ساسا اللہ نے مجھے گندم کھانے سے روکا نہیں ہے، لیکن زمین بھی گواہ ہے، آسمان بھی گواہ ہے، میں نے آج تک گندم کو تناول نہیں کیا. ساسا کہتا ہے مولا آپ افضل ہیں یا جناب نوح؟
مولا نے وہی جملہ ارشاد فرمایا کہ سلام اللہ کا جناب نوح پر. انہوں نے بڑے علم اٹھائے, بڑی تکلیفیں اٹھائیں, لیکن ساسا نوح نے کیا کیا تھا؟ کہا کہ کشتی بنائی تھی. کہ کون سی کشتی؟ توجہ فرمائیے گا, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. کہا کون سی کشتی؟ کہا کشتی نجات بنائی تھی. مولا کہتے ہیں ساسا جناب نوح نے جو کشتی نجات بنائی تھی وہ کتنی بڑی تھی؟ کہتے ہیں مولا وہ مختصر تھی, محدود تھی. آپ سے ہی سنا ہے اس میں چند لوگ آ گئے تھے, جو آ گئے تھے وہ بچ گئے, جو نہیں آئے تھے وہ غرق ہو گئے. مولا کہتے ہیں ساسا نوح نے جو کشتی نجات بنائی تھی وہ محدود تھی, اس میں جو لوگ آ گئے وہ بچ گئے. نوح کی کشتی کی وجہ سے غرق بھی وہی ہوئے جو اس زمانے میں موجود تھے اور نہیں آئے. لیکن ساسا میں علی ابن ابی طالب اللہ کی وہ کشتی نجات ہوں. جو شخص بھی جس زمانے میں مجھ سے محبت کرے گا, میری سیرت پر عمل کرے گا, اس کے لیے نجات ہے. جو شخص جس زمانے بھی مجھ سے دشمنی کرے گا وہ غرق ہو جائے گا. ساسا حیرت کہتا ہے کہ مولا آپ افضل ہیں یا جناب ابراہیم افضل ہیں؟ جیسے جناب ابراہیم کا نام آیا, امیر المومنین کہتے ہیں سلام ہو ہمارے جد جناب ابراہیم پر. اللہ نے انہیں اپنا صدیق نبی بنایا. صدیق اسے کہا جاتا ہے جو بتوں کو توڑے, جو بت شکن ہو. کسی بھی بت پرست کو صدیق نہیں کہتے. مولا نے کہا بت شکن تھے جناب ابراہیم, اور فرمایا ساسا میں بھی بت شکن ہوں, لیکن ساسا مجھ میں اور ابراہیم میں فرق تو ہے. کہا کیا مولا؟ وہ بھی بت شکن, آپ بھی بت شکن. فرمایا ساسا جب ابراہیم نے بتوں کو توڑا تھا ابراہیم کے قدم زمین پہ تھے. ساسا جب میں نے بتوں کو توڑا تھا میرے قدم زمین پہ نہیں, دوش پیغمبر پہ تھے. ساسا یار اللہ سلامت رہے. کہا کہ ساسا اللہ نے جناب ابراہیم کے امتحان لیا, اور تمام امتحانوں کے بعد انہیں ایک عہدہ دیا. کون سا؟ انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم ہم نے تمہیں انسانوں کے لیے امام بنایا, ہم نے تمہیں انسانوں کے لیے امام بنایا. میں تیسری مرتبہ ترجمہ کر رہا ہوں, ہم نے تمہیں انسانوں کے لیے امام بنایا. امیر المومنین مسکرا کے کہتے ہیں ساسا ابراہیم میں اور مجھ میں یہی تو فرق ہے, ابراہیم کی امامت فقط انسانوں تک محدود ہے, میں رحمت العالمین کا جانشین ہوں, میں عالمین کا امام ہوں. تو عزیزان محترم یہی فخر امیر المومنین کا کہ جب آپ مسجد کوفہ میں جائیں آج بھی ایک مقام ہے وہاں پر جسے مقام جناب جبرائیل کہا جاتا ہے. میں نے بارہا وہاں پہ بیان کیا ہے, ممکن ہے بعض افراد نے وہاں پہ سنا بھی ہو کہ مولا سے جب دعوی سلونی کی علی نے, سلونی قبلاً تفقدونی, جو پوچھنا ہے پوچھو. اور میں نے کل بیان کیا تھا علی نے ضربت کے بعد بھی دعویٰ کیا تھا. جب دعویٰ کیا مولا نے تو اسی مقام جبرائیل سے ایک شخص نے سوال کیا, یا علی این جبرائیل, یا علی اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ سوال کیا سائل نے سوال کیا. مولا نے اسے دیکھا. علم کلام میں, علم عقائد میں فرشتے کی تعریف یہ ہے کہ وہ کسی بھی چیز کی صورت کو اختیار کر سکتا ہے سوائے نجس اشیاء کے. کسی بھی چیز کی صورت کو اختیار کر سکتا ہے سوائے نجس اشیاء کے. مولا نے اسے ایک طرف دیکھا, دیکھنے بعد ایک نظر دائیں زمین کی طرف کی, ایک طرف آسمان کی طرف کی. نظر کرنے کے بعد مولا نے کہا میں نے اس زمین سے لے کر آخری تہ تک دیکھا, مجھے جبرائیل کہیں بھی نظر نہیں آیا, اور آسمان پہ دیکھ کر سدرۃ المنتہا تک دیکھا, مجھے جبرائیل کہیں پر نظر نہیں آیا. نہ مجھے شجر میں نظر آیا نہ بحر میں نظر آیا. اب دو ہی صورتیں, یا میں جبرائیل ہوں یا تم جبرائیل ہو. مجھے یقین ہے کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں, اس لیے تم جبرائیل ہو. عزیزان محترم توجہ کیجیے گا, پوری بات سنیے گا. لوگوں نے دیکھا علی نے جیسے ہی اشارہ کیا کہ تم جبرائیل ہو, وہ شخص جو انسان کی صورت میں تھا ایک پرندے کی صورت میں پرواز کر کے چلا گیا. مولا کی طرف اسبق ابن نبا تھا جن کا کل ہی ذکر کیا تھا, وہ موجود تھے. مولا کے ہاتھ کو تھام کے کہتے ہیں یا ابو الحسن, اے ابو الایتام, اے حسن کے بابا, اے ابو الایتام, مجھے اتنا بتا دیں آپ نے جبرائیل کو کیسے پہچانا, آپ نے جبرائیل کو کیسے پہچانا کہ یہ جبرائیل ہیں, حالانکہ وہ اپنی صورت کو تبدیل کر کے آئے تھے. مولا مسکرا کے کہتے ہیں ہم ان فرشتوں کو کیسے بھول سکتے ہیں جنہوں نے تسبیح کرنا ہمارے نور سے سیکھی تھی.
تو ذرا محترم اللہم صلی ذرا محترم ساتھ سوال کرتا جاتا ہے. میں تمام تر سوالات کو چھوڑتے ہوئے 2 سوالات کو سنیں اور اس کے بعد مسائل کی طرف آتا ہوں. ساسا کہتا ہے مولا آپ افضل ہیں یا جناب موسیٰ؟ مولا مسکرا کے کہتے ہیں ساسا موسیٰ نے فرعون والوں کا ایک آدمی مارا تھا، وہ بھی مکے سے مارا تھا، تلوار سے نہیں. اور اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ واپس چلے جاؤ. تو حضرت موسیٰ نے کہا تھا خداوندہ میں چلا جاؤں، میں نے ان کا ایک بندہ مارا ہے، مجھے کوئی مددگار تو دے، اور کیا میں پلٹ آؤں گا؟ فرمایا ساسا موسیٰ نے ایک بندے کو مارا تھا، مددگار مانگا. ساسا میں نے کافروں کے ہر گھر سے بندہ مارا تھا. جب مجھے رسول نے کہا کہ یا علی یہ سورہ توبہ لو لے جاؤ ان کے پاس تبلیغ کے لیے، نہ میں نے رسول سے مددگار مانگا تھا نہ میں نے کسی چیز کا وعدہ لیا تھا. جب بھی مجھے محمد نے ان کے پاس بھیجا میں چلا گیا، جب بھی مجھے محمد نے بستر پہ سلایا میں سو گیا. اذن محترم ساسا کہتا ہے مولا میرا سوال ہے. کہا کہ پوچھیں. کہا کہ ساسا کہتے ہیں مولا اتنا بتا دیں آپ افضل ہیں جناب عیسیٰ؟ مولا نے 6 جواب دیے، میں صرف اس میں سے ایک پڑھ رہا ہوں کہ آپ افضل ہیں جناب عیسیٰ. امیر المومنین فرماتے ہیں ساسا سلام ہو فرزند مریم جناب عیسیٰ پر، لیکن ساسا اتنا بتا دیں کہ حضرت عیسیٰ کے 6 جواب ہیں، مولا میں صرف اس میں ایک پڑھ رہا ہوں. ساسا عیسیٰ کی تمام تر معجزات اور عیسیٰ کی تمام تر کرامات کب تک باقی تھی؟ فرمایا ساسا نے کہا تب تک باقی تھی جب تک عیسیٰ کا وجود باقی تھا. جب عیسیٰ چلے گئے عیسیٰ کی کرامات اور معجزات رہ گئے وہیں پر. فرماتے ہیں ساسا میرا وجود وہ ہے، اگر میں ہوں تو مجھے دیکھنا عبادت ہے، اگر میں نہ رہوں مجھ سے محبت کرنا عبادت ہے، میرا ذکر کرنا عبادت ہے. اور ساسا یاد رکھو اس دنیا میں رہ کر جس طریقے سے میں اپنے چاہنے والوں کی مدد کرتا ہوں اور اس دنیا کے جانے کے بعد بھی جو بھی مجھ سے مدد کے لیے پکارے گا میں اس کی مدد کے لیے حاضر ہو جاؤں. یا اذن محترم یہ حقیقی معنی میں وہ محبان تھے جنہوں نے آل محمد سے سوائے علم کے کچھ بھی نہیں لیا. اسی ساسا کے بارے میں سن لیں. جب امیر شام نے ساسا سے کہا صلح امام حسن کے بعد کہ ساسا تم مجھ سے بات کرتے ہو، میں تو اتنا بڑا مالک ہوں، میرے پاس فلاں چیزیں کیا ہے تمہارے پاس؟ ساسا مسکرا کے کہتے ہیں جس گھوڑے پہ آیا ہوں نا وہ اپنا نہیں ہے، کسی کرائے پہ لے کے آیا. تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے میں نے پوری تفصیل آپ کے سامنے عرض کی. جب یہ لوگ اتنے ظاہری طور پر کمزور تھے اس کے باوجود بھی زمانہ ان سے کیوں ڈرتا؟ صرف ایک چیز تھی، ان کے پاس ایک دولت تھی، اس دولت کا نام ایمان اور محبت اہل بیت تھی. کبھی بھی کسی بھی زمانے میں، چلو آپ کہہ سکتے ہیں میرے سامنے نوجوان حضرات بیٹھے ہیں ان کے ذہن میں ایک سوال آئے کہ نہیں ساسا تو پہلوان تھے، تلوار چلانا جانتے تھے، شاید اس لیے امیر شام ڈرتا ہو کہ حملہ نہ کروا دیں. لیکن میرے سوال کا جواب دیں آپ. ابو ذر غفاری جب بیماری کی حالت میں بستر پر تھے ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے ابو ذر معلوم ہے میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کیا ہے؟ کہا سونے کی اشرفیاں ہیں، تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں. کہا نہیں چاہیے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے نہیں چاہیے مجھے وہ کچھ چاہیے جو امیر المومنین کے ہاتھ سے، مجھے وہ کچھ بھی نہیں چاہیے جو علی کا دشمن میرے دروازے پہ لے کر. کیا چیز تھی؟ ایمان. اور ایمان اتنا مضبوط تھا جناب ابو ذر غفاری کو جب مدینے سے نکالا گیا امیر المومنین سے کہا یا علی مجھے کچھ کہیں. توجہ کیجیے اس والے پر، مجھے کچھ کہیں. علامہ مجلسی علیہ رحمہ کہتے ہیں جب امیر المومنین سے خداحافظ کرنے کے لیے ابو ذر غفاری آئے کہا کہ مولا کچھ کہیں مجھے. یعنی گویا ابو ذر غفاری یہ چاہ رہے تھے کہ مجھے علی یہ سند دے کہ ابو ذر تو مدینے سے تو جا رہے ہو لیکن ہمارے دل سے نہیں جا رہے، ہمارے دل میں تمہارے لیے جگہ ہے. تو مولا نے ابو ذر غفاری کو ایک جملہ کہا. مولا نے کہا ابو ذر کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ اللہ کے وہ حبیب جو کچھ کہتے ہی نہیں ہیں جب تک وحی نہ آئے تمہارے لیے کہا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان
میری آل کے بعد ابو ذر سے بڑھ کر کوئی سچا ہے ہی نہیں۔ تو ابو ذر کی آنکھوں سے اشک گرنے لگے، کہا کہ یا علی میں صرف آپ سے سند چاہتا تھا، میں کچھ نہیں چاہیے، مجھے نہ مجھ سے آپ سے مال چاہیے نہ دولت چاہیے۔ جب مولا نے کہا کہ ابو ذر یہ میرے بیٹے ہیں حسن اور حسین، یہ تمہارے ساتھ مدینے کی آخری سرحد تک چلیں گے، کہا کہ مولا نہیں چاہیے، یہ زحمت نہ کریں آپ، میں چلا جاؤں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اذن محترم، جو حقیقی معنی میں محبان تھے ان کے پاس محبت تھی اور ایمان تھا، اور اسی قوت اور طاقت کی وجہ سے ظالم کتنا بھی طاقتور تھا ان سے ڈرتا۔ آج آپ دیکھ لیں جن کے پاس ایمان کی قوت ہے، جن کے پاس حقیقی معنی میں محبت اہل بیت پہ عمل پیرا ہیں، وہ کتنے بھی لوگوں کی نظروں میں کمزور ہیں، لیکن دنیا ان سے ڈر رہی ہے، وہ کس سے نہیں ڈر رہی۔ جناب ابو ذر کے بارے میں شاید میرے سامنے کئی چہرے تشریف فرمائیں، آپ کے ذہن میں شاید سوال آئے کہ نہیں ابو ذر کو اتنا مقام مل سکتا ہے، نبی کے ساتھ زندگی گزاری، امیر المومنین کی صحبت نصیب ہوئی۔ میں ایک نام لے رہا ہوں اور یہیں پر فضائل کے موضوع کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا۔ جناب اویس قرنی، آج بھی وہ مقام موجود ہے مسجد براسا میں جہاں پر مولا سے ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ نبی سے ظاہری ملاقات نہیں ہوئی، نبی سے ظاہری ملاقات نہیں ہوئی، امیر المومنین سے وہاں پر ملاقات ہوئی۔ اور میں ذمہ دار سے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا، تاریخ اسلام میں اویس قرنی واحد شخص ہیں جنہیں علی نے صحابی رسول کہہ کے سلام کیا، صحابی رسول، حالانکہ ظاہری آنکھوں سے انہوں نے نبی کو نہیں دیکھا تھا۔ اور جب امیر المومنین نے سلام کیا انہوں نے جواب دیا۔ اویس قرنی نے مولا سے کہا مولا کیسی گزر رہی ہے؟ مولا میں نہیں آ سکا، مولا کیا ہو گیا؟ مولا نے کہا اویس اس وقت اسلام مختلف حصوں میں بڑھ چکا ہے، کوئی کسی اونٹنی کے پیچھے، کوئی لشکر جو ہے وہ شام سے آ رہا ہے، ہم کوفہ سے جا رہے ہیں، تم کس کے ساتھ جاؤ گے؟ معلوم ہے کیا کہا؟ کبھی نبی کو نہیں دیکھا، امیر المومنین سے پہلی ملاقات، کہتے ہیں یا علی مدینے میں جو نبی کی خوشبو محسوس ہوئی تھی وہ آپ کے پاس سے آ رہی تھی، جو نبی کے پاس سے خوشبو آ رہی تھی آج وہ آپ کے پاس آ رہی ہے۔ مولا نے کہا اویس ایک بات بتاؤ؟ کہا کہ بتائیں۔ کہا کہ اویس اگر میرے ساتھ چلو گے تمہارے جاؤ گے، اور تمہارا جنازہ بھی میں تمہارے گھر والوں تک نہیں پہنچا سکوں گا۔ اویس نے سجدے میں سر رکھے کہا یا علی میں آپ کا شکر گزار ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں سجدے میں جا کر کہ آپ سے ملاقات ہوئی اور آپ نے تحفے میں شہادت کی خبر دی۔ یہ مقام تھا محبان کا۔ تمام تر محبان کی بلند درجات کے لیے بلند تر صلوات۔ اذان محترم، وقت گزر گیا۔ محبان آل محمد حقیقی معنی میں جو تھے انہوں نے علم اور ایمان اور محبت اہل بیت کو دیکھا، لیکن باقی جو لوگ تھے وہ آئے امیر المومنین سے کہا یا علی فلاں جگہ کا گورنر بنا دو، فلاں جگہ دے دو، نہیں دی، مولا کو چھوڑ دیا، کیونکہ انہوں نے اصل مولا کی معرفت نہیں تھی، اور جنہیں معرفت تھی ان کا حال کیا تھا؟ بصرہ کے گورنر تھے عثمان بن حنیف، ایک دعوت میں چلے گئے تھے، کچھ بھی غلط نہیں کیا، صرف ایک دعوت میں چلے گئے جو علی کو پسند نہیں تھی۔ علی نے خط لکھا، آج تک نہج البلاغہ میں موجود ہے، قاصد کھڑا رہا، حنیف جواب دو میں پھر جاؤں گا۔ علی نے کہا جواب لے کے آؤ۔ حنیف نے نالے نہیں پہنی اور سواری پہ بیٹھے، قاصد پیچھے دوڑا، کہتا جواب دو، کہتا جواب نہیں دے رہا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ علی کے پاس معافی مانگنے کے لیے چاہا۔ کہا یہ حکومت، یہ گورنری، کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، اگر علی ناراض ہے میں بصرہ میں رہ کے کیا کروں گا؟ میں نے علی کو بصرہ کی حکومت کے لیے تھوڑی مانا ہے، میں نے تو علی کو علی کے لیے مانا ہے۔ اذان محترم، ایسے ہی لوگ تھے جنہیں کربلا، چونکہ میں شروع میں زیارت حسین کا ذکر کیا، یہ جملہ سن لیں، جنہیں کربلا جانے کی طلب تھی کہ ہم حسین کے پاس پہنچے، لیکن نہیں پہنچ پائے۔ ان میں سے ایک نام عبداللہ ابن عفیف کا ہے، یا جنہیں بعض مقتل والوں نے عبداللہ عفیف پہ لکھا۔
ابن نہیں لکھا. تڑپ تھی. جب ان کی حبیب سے ملاقات ہوئی تھی کہ حبیب کہاں جا رہے؟ حبیب نے کہا کربلا جا رہا ہوں. جیسے آج کے ان حالات میں کوئی آپ سے کہے کہ میں کربلا جا رہا ہوں اور آپ نہ جا سکتے ہوں، سوچیں آپ کے دل پہ کیا گزرے گی. یہ دونوں آنکھوں سے نابینا تھے، لیکن کربلا ہو گئی. جب حسین ابن علی کا سر آیا اور سر حسین کے آنے کے بعد یہ مسجد میں موجود تھی، لوگوں نے یزید کے حق میں قصیدے پڑھنا شروع کیا. انہوں نے اٹھ کر حسین کی شان کو بیان کرنا شروع کیا اور کہا کہ میں نے دیکھا تھا اسی حسین کو نبی چوما کرتے تھے. میری آنکھیں بعد میں ضائع ہوئیں، میں نابینا بعد میں بنا. انہوں نے وقت کے حاکم کے خلاف وہ بانٹیں کی کہ ان کے گھر پہ حملہ کیا گیا. جب گھر پہ حملہ ہوا، بیٹی کہتی ہے بابا ان سے معافی مانگ لو. تو بیٹی سے ایک جملہ کہا کہ جب حسین نہ رہے اب رہنے کا فائدہ نہیں. بیٹی مجھ پر احسان کر، مجھے بتاتی جا کہ فوجی کس طرف کھڑا ہے، تلوار میں چلاؤں گا جب تک میری سانس باقی. جب عبداللہ ابن عفیف کو مارا گیا، اس کے سر کو اٹھا کر وہاں پہ لے کے آئے جہاں شہداء کے سر تھے اور کہا کہ لوگوں اگر کسی نے حسین کے حق میں آواز اٹھائی اس کا حال یہ کریں گے. عزادارو، میں نے آپ کی زحمات کو تمام کیا اور میں مسائل میں داخل ہوا. جیسے عبداللہ ابن عفیف کا سر آیا، امام سجاد نے اپنی پھوپھی سے کہا پھوپھی دیکھو ابھی بھی ہمارے حق میں آواز اٹھانے والے موجود. عزادارو، کل میں نے مجلس کو یہاں پہ تمام کیا تھا کہ حسین کی بچی حسین پہ روتی روتی دنیا سے چلی گئی. آج پہلی شب ہے زندان میں سادات کی. کون سی شب؟ جس میں سکینہ نہیں. کیونکہ کل تک کیا ہوتا تھا؟ جب رات ہوتی تھی سکینہ روتی تھی. عزادارو، شیخ احمد وائلی جیسے جلیل القدر عالم نے ایک جملہ لکھا، وہ کہتے ہیں جو 13 سفر تک بیویاں حسین حسین کر کے روتی تھی نا، وہ 13 کے بعد سکینہ کر کے ماتم کرتی تھی. عزادارو، بیویاں روتی تھی، سکینہ کر کے روتی تھی. اتنا قرآن بپا ہوتا تھا جو بیویوں کے ساتھ شام کے لوگ رک رک کے کہتے تھے یہ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے تھے یہ اس لیے رو رہے ہیں ان کے ساتھ ایک 4 سالہ بچی آئی تھی جو اب زندان میں نہیں رہی. عزادارو، میرا کا راوی ہے منہال کہتا ہے میرا شام سے گزر ہوا. میں نے امام سے پوچھا مولا کیسی گزر رہی ہے شام میں؟ مولا نے کہا منہال کیا بتاؤں کیسی گزر رہی ہے. منہال میری ایک بہن تھی جو بابا کو روتے روتے دنیا سے چلی گئی. منہال کہتا ہے میں نے مولا سے پوچھا مولا بہن کے جانے کا سبب کیا تھا؟ منہال کہتا ہے امام نے وہ جواب دیا میں روتا بھی رہا اور ہر شب آتا بھی رہا. مولا نے کہا منہال مجھے کیا پتا، یا تو تماچوں سے چلی گئی یا تو تازیانوں سے. ہاں عزادارو، امام سے جب بھی کسی نے پوچھا، یہی منہال تھا نا جس نے مولا سے پوچھا تھا مولا آپ تو کہتے ہیں شہادت ہماری میراث ہے، پھر کیوں روتے ہیں؟ امام نے کہا منہال تو نے انصاف نہیں کیا. کہا کیوں؟ کہا کہ منہال شہادت تو میراث ہے، علی کی بیٹی کا دربار میں جانا میراث تو نہیں. جزاک اللہ. کل آپ بہت روئے، کل آپ نے بہت گریہ کیا، لیکن اگر اس روایت کو سمجھ گئے اس سے زیادہ روئیں گے. مولا کہتے ہیں منہال یعقوب کے کتنے مارے گئے؟ یوسف کا ایک بیٹا تھا یوسف جسے لے گئے، باقی تمام بیٹے موجود تھے، 11 بیٹے موجود تھے. ایک آنکھوں سے اوجھل ہوا تھا لیکن تھا وہ بھی زندہ. مولا کہتے ہیں منہال یعقوب کا ایک بیٹا آنکھوں کے سامنے سے چلا گیا، روئے. منہال میرے تو 18 بنی ہاشم مارے گئے. عزادارو، منہال نے مولا سے سوال کیا اور اس وقت مولا کا ایک صحابی ہے جس کا نام نعمان ابن منظر مدائنی ہے، وہ کہتا ہے میں نے منہال کے سامنے پوچھ لیا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پہ گزری؟ مولا نے کہا الشام.
मातम कीजिएगा। अशाम कहता है, जैसे मौला ने कहा अशाम अशाम, कहता है मैं कभी शाम गया नहीं था, मैंने मौला की शाम में हालत देखी नहीं थी, क्योंकि मैंने हालत देखी थी। मिनाल उठ के कहता है मौला मौला शाम तो शाम थी। अज़ादारो, नौमान कहता है मैंने मौला के सामने हाथों को जोड़ा और मैंने कहा मौला आखिर शाम में हुआ क्या था, शाम के बारे में मुझे बताओ। मौला कहते हैं नौमान जो शाम में हुआ था वो तुम्हें मैं बता नहीं सकता, लेकिन नौमान चंद चीजें सुन लो। नौमान कहता है मैंने हाथों को जोड़ के कहा मौला मैं इसलिए नहीं पूछ रहा कि आपको रुलाना चाहता हूँ, मौला मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि जब कभी आपका कोई चाहने वाला पूछे सज्जाद शाम को याद करके लहू क्यों बहाते थे, मैं बताऊं शाम में ये हुआ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अज़ादारो, जैसे सवाल किया नौमान ने, मौला कहते हैं नौमान सुनो, शाम की पहली मुसीबत ये थी तुलुए अफ्तार से लेकर गुरूब अफ्तार तक ये लोग हमें पैदल चलाते थे। नौमान अंदाज ये होता था, दाएं जानिब नेज़े वाले होते थे, बाएं जानिब तलवारें वाले होते थे। नौमान कोई बच्चे को तलवार मारता था, कोई नेज़े की अनी चुभे था। नौमान ज़ारो कतार रोता है जैसे आप रो रहे हैं। जज़ाकुम रब्बुकुम, अल्लाह आपकी जवानी को सलामत रखे, अल्लाह आपको बीबी की ज़ियारत नसीब करे। नौमान कहते हैं मौला और बताओ। मौला कहते हैं नौमान जब हम चल रहे थे ना, फ़कत हम न थे, शोहदा के सर भी मौजूद थे। नौमान कभी हुसैन का सर उठाकर ज़ैनब के महमल के करीब लाते थे, मेरी पुप्पी रो के कहती थी भैया हुसैन, और मेरे बाबा का सर पुप्पी को खुले सर देकर आंसू बहा के कहता था हाय मेरी मां जाई, तू तो नाना की कब्र पर भी रात को जाती। मौला कहते नौमान मेरे भाई अली अकबर का सर ये लोग उठा उठा कर उधर लेके जाते थे जहां मेरी बहन फातिमा कुबरा बैठी थी। मेरी बहन फातिमा कुबरा के सामने से अकबर का सर गुजारते थे, कभी उसे सर को उठाकर अकबर की मां को लेते थे। अकबर की मां अकबर के सर को देखकर एक जुमला कहती थी काश मैं दुनिया से चली गई हो। मौला कहते नौमान मेरे छोटे भाई असगर का सर ये लोग उठा उठा कर मेरी छोटी बहन सकीना के सामने लाते थे। मेरी बहन जब सर के करीब जाती थी कि मेरे भाई का सर मुझे दे दो, ये लोग सर को न देते थे, मेरी बहन को तमाचे मारते। नौमान तड़प जाता है। नौमान कहते हैं मौला फिर। मौला कहते हैं नौमान ये तो सबके सरों का हाल था। नौमान मेरे चचा का सर कभी घोड़े की गर्दन में होता था, कभी नेज़े की अनी पे होता था। नौमान कहते हैं मौला और क्या? मौला कहते हैं फकत इतना ही नहीं, जब हम चल रहे होते थे ना लोग छतों पर मौजूद होते थे, लेकिन हमारा इस्तकबाल बड़े अजीब अंदाज से हुआ। कोई पत्थर मारता था, कोई आग फेंकता था, कोई गर्म पानी फेंकता था। मौला कहते हैं नौमान क्या सुनोगे? जब पत्थर पड़ते थे हमारे हाथ बसे गर्दन थे। नौमान एक आग का शोला मेरे सर पर गिरा। आजादारो तड़प के रह गए नौमान। मौला कहते नौमान और सुनोगे? नौमान कहते मौला बताएं। मौला कहते नौमान हमें लेकर एक चौक पर आए, उस चौक पर शरीफ लोग नहीं आते थे, उस पर गुलामों और कनीजों को लाया जाता था। आजादारो नौमान कहते मैंने तो सुन लिया। इमाम कहते हुए जाते थे रो के कहते थे नौमान मैं हाशमी गैरतमंद, मेरे सामने मेरी बहन को कनीजी ने मार। नौमान तड़प जाता है, कहता है मौला और सुना है ताकि आपके चाहने वालों को बताऊं, वो भी सुन के रोए। रोने वालों मौला कहते नौमान हमें लेकर जब चले एक ऐसा बाजार था जिसमें यहूदी रहते थे, उस यहूदियों के महले में हमें लेकर आए और कहते हैं यहूदियों जिस अली ने मरहब को मारा था उसकी बेटी आई है। इमाम कहते हैं ये ऐलान हुआ, यहूदियों के घरों के दरवाजे खुले, लोग पत्थर लेके निकले, लोग लकड़ियां लेके निकले। उनकी जबान पर एक जुमला था क्या?
आईना आईना बुनातु अली, अली की बेटियां कहाँ पर है? मौला कहते हैं जब ये लोग आए, अब्बास की बहन उम्मुल बनीन की बेटी आगे बढ़ के कहती है तुम्हें अली की बेटी को मारना है ना, मैं हूँ अली की बेटी, मुझे मारो, ज़ैनब को कुछ न दो, ये तो नबी की। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपके खैरिया को कबूल फरमाए। इन दिनों में न रोएंगे तो कब रोएंगे? मौला कहते नोमान, नोमान उसके बाद क्या सुनोगे? नोमान हमें एक जिंदान मिला जिस जिंदान की छत नहीं थी, जिसमें दिन को धूप आती थी, बच्चे रोते थे, बच्चों को रोता देखकर माएँ सीने से लगाती थी, कभी रात को सोती थी, बच्चे तड़प जाते थे, नोमान उन बच्चों को माएँ सीने से लगाती थी। नोमान कहते हैं मौला और बताओ, अज़ादार कल मैंने जहाँ से मुसीबत को खत्म किया था उससे एक जुमला सुने, मुझे इजाजत दें। मौला कहते नोमान मैं शाम को कैसे भूलूं, शाम में मेरी एक बहन दफन है जो मुझसे रोज पूछती थी रिहा कब होंगे। मौला कहते शहादत आप कल सुन चुके। मौला कहते नोमान जब मैं बहन का जनाजा अपने बंधे हुए हाथों पे उठा के शाम में चलता था, मैं कहता था शामियों आओ मेरी बहन के जनाजे में शरीक हो। लोग नहीं आते थे, मुझसे पूछते थे बता तू कौन है, मैं कहता था मैं सैयद हूँ, मैं मदीने से आया हूँ। लोग कहते थे ये पत्थर ले। इमाम कहते हैं मैं बहन का जनाजा उठाया, मुझसे जहाँ उठता था मैं उठाता था, जहाँ थक जाता था बाकिर से कहता था बाकिर पुप्पी का जनाजा उठाओ। इमाम कहते हम बाप बेटे ने अपनी बहन सकीना का जनाजा उठाया। मौला कहते जब जनाजे को लेकर मैं एक चौक से गुजरा, शाम की कुछ औरतें आई, उन्होंने कहा कैदी कौन हो? मैंने कहा मैं हाशमी हूँ। कहा कि अपनी बहन का चेहरा नहीं दिखाओगे? इमाम ने कहा आओ अपनी बहन का चेहरा दिखाओ। इमाम कहते हैं वो आई और एक दूसरे कहती आई हमने सुना है हाशमी बच्चियां गुलाब के फूल की तरह होती है। इमाम कहते हैं जैसे वो औरतें करीब आई वो तड़प तड़प कर रोने लगी और कहती हैं कैदी तुम्हारी बहन को कौन सी बीमारी थी? इमाम कहते हैं इसे कोई बीमारी नहीं थी। कहती है फिर इसके रुखसार पर ये स्याही छाप कैसे है? गरीब रो के कहता है करबला से लेकर कूफा तक, कूफा से लेकर शाम तक इसे बाप का कातिल तमाचे अला लानतुल्लाहि अला कौम ज़ालिमीन। सय्यदना